بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 42 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا ہے کتاب کی عبارت الثالث وجوب محبت والوداد سے لے کر قال فی الغدیر تک۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے ذیلی نکات جو آج بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: محبت اہل بیت علیہ السلام اوجب الواجبات ہے، یعنی دوسرے واجبات کی مانند نہیں ہے بلکہ تمام واجبات کی بنیاد ہے، سر فہرست ہے ان کے لیے۔ نمبر 2، محبت اہل بیت السلام قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، محبت علیہ السلام علماء کی نظر میں، یعنی علماء محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا تفسیر اور کیا تبیین کرتے ہیں۔ آئیے، الثالث فی وجوب المحبت والوداد لأہل البیت، تیسرا امر شرح کے طور پر ہے محبت اور مودت اہل بیت علیہ السلام کے وجوب کے بارے میں ہے۔ وقد عرفت ان المحبت والوداد بالنسبت الى اہل الایمان من مقتضیات الایمان، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ محبت اور مودت اہل ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضاؤں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ومن الوظائف الاخلاقیۃ لکل مؤمن، ہر مومن کا اخلاقی وظیفہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ محبت کرے، مودت کرے۔ وبالجملۃ، خلاصے کے طور پر، فضیلۃ من الفضائل، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ محبت کرنا ایک فضیلت ہے، اچھا کام ہے، لیکن ولا وجوب لہا، اس فضیلت کے لیے کسی بھی قسم کا وجوب نہیں آیا، اخلاقی فریضہ ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وجوب اعتقادی یا وجوب فقہی یہاں مراد نہیں ہے طلاب کرام عزیز، چونکہ ہمارے پاس 3 وجوب ہیں نا طلاب کرام، جو انسان جن کے لیے مکلف ہے ان میں سے 2 کے لیے مکلف، اعتقادی وجوب، اخلاقی وجوب، اور فقہی اور احکامی وجوب۔ فقہی اور اعتقادی وجوب کا مکلف ہے انسان، اخلاقی اگر ان میں منقصت آ جاتی ہے، اس میں نقص و عیب آ جاتا ہے اگر اس فضیلت اخلاقی کا لحاظ نہ کرے، لیکن اس کے اوپر گناہ عائد نہیں ہوتا۔ ولیکن محبت اہل البیت ووداہم من اوجب الواجبات، لیکن یعنی محبت اہل بیت علیہ السلام ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ محبت کرنے کے مانند نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت السلام ان کے ساتھ مودت اوجب الواجبات ہے، یعنی بڑے سے بڑا واجب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور واجب نہیں ہے جس کے لیے اتنے فرائض اور اتنی تاکیدات قرآنی اور حدیثی آئی ہوں۔ جعلہ اللہ ورسولہ اجر الرسالت، ایسا اوجب الواجبات ہے کہ اس محبت اہل بیت کو خدا نے قرار دیا ہے، رسول نے قرار دیا ہے اجر رسالت۔ اس آیت میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، کہ میں اجر کے طور پر آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے یہ مانگتا ہوں کہ قربا کے بارے میں آپ محبت کریں، محبت مانگتا ہوں آپ سے۔ وَلِذَا سَأَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ ابن عباس ان رویہ یا ان ابن عباس، اس لیے اصحاب نے روایت کی ہے، سوال کیا اصحاب نے ابن عباس سے کہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعین القربہ بعد الفراغ عن وجوب المودت بہم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربہ کے معین، جو آیت میں قربہ ہے اس کے معین کب فرمایا؟ بعد الفراغ عن وجوب المودت بہم، یعنی ان کے وجوب مودت اور محبت کے میں سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم نے فرمایا کہ قربہ کون ہیں؟ سوال کیا صاحب نے ابن عباس، جس سے ابن عباس سے روایت ہے یا روی عن ابن عباس انہ قال، ابن عباس کہتا ہے لما نزلت الآیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک التی افترض اللہ علینا مودتہم، اے میرے رسول وہ کون سے قربا ہیں، کون سے قریبی ہیں جن کی
مودت خدا نے ہمارے اوپر فرض کی ہے اس آیت میں. قال نبی اکرم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ولدہما ثلاث مرات یقولها. تو نبی اکرم نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں. ولدہما ان کی اولاد ہیں. ولد 2 بیٹے مراد ملنے یا اولاد ہیں، ان کی اولاد ہے. یہ نبی نے 3 مرتبہ جملہ فرمایا کہ علی فاطمہ اور ان کی اولاد، علی فاطمہ ان کی اولاد. بہنوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 241. وَأَكَّدَ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى وُجُوبِ الْمُحَبَّةِ. اور ائمہ علیہ السلام نے نبی اکرم کے بعد محبت اہل بیت السلام کو بہت زیادہ تاکید کی ہے. وَإِلَيْكَ بَعْضُ التَّاکیدات. آپ کی جانب ہم پیش کرتے ہیں ان اہل بیت السلام کی تاکیدات میں سے کچھ تاکیدات کو. قال محمد بن مسلم، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں، کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے سنا امام صادق علیہ السلام سے فرما رہے تھے ان الرجل ربما يحب الرجل ويبغض ولده. ایک شخص کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ محبت کرے اور اس کے اولاد کے ساتھ نفرت کرے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. فابى اللہ عز وجل، اس سے خدا انکار کرتا ہے. خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان ایک سے ساتھ محبت کرے، اس کے اولاد کے ساتھ نفرت کرے. الا ان يجعل حبنا مفترضا، مگر یہ کہ خدا نے قرار دیا ہے ہماری محبت کو فرض. فرض یعنی واجب، واجب یعنی ایسا امر، ایسا فعل جس کے ترک کرنے میں گناہ کبیرہ ہو. اخذہ من اخذہ، بس خدا منتر خیال رکھتا ہے اس کا جو اہل بیت علیہ السلام کو تھام کے رکھے. اخذہ کی زمین حب کی زمین، جو ہماری محبت کے ساتھ تمسک کرتا ہے خدا بھی اس کے ساتھ تمسک کرتا ہے. وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ، اور خدا چھوڑ دیتا ہے اس شخص کو، ترک کر دیتا جو محب اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی خصوصی رحمت و برکت اس پہ اوپر نہیں ہوتی جو محبت اہل بیت علیہ السلام کے فریضے کو چھوڑ دیتا. تو فرمایا اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ فرمایا. وقال ابو جعفر علیہ السلام فی ذیل الآیت الکریمۃ مبارکۃ، امام واقر علیہ السلام نے آئے مبارکہ مودت کے ذیل میں فرمایا یہ واللہ فریضۃ من اللہ علی العباد محمد صلی اللہ فی اہل بیت. یہ آیت خدا کی قسم ایک فرض ہے خدا کی جانب سے بندوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے بارے میں. یعنی ایک ایسا فریضہ اس آیت میں امام علیہ السلام فرما رہے بیان کیا جا رہا ہے جو تمام بندوں پر فرض ہے اہل بیت نبی کے بارے میں. وقال طبرسی قدس سرہ، طبرسی کہتا ہے وصح عن الحسن بن علی علیہ السلام، اور صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو جو کہ حسن بن علی علیہ السلام سے ہے انہ خاطب الناس، کہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں کے ساتھ. فقال فی خطبہ، درمیان خطبہ میں فرمایا انا من اہل بیت الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، میں ان اہل بیت میں سے ایک ہوں جن کی مودت اور محبت خدا نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے. فقال، اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ، جو اپنی نیکی بڑھاتا ہے نزد له فی حسن، ہم اس کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا واقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت، نیکی بڑھانا جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے وہ ہماری محبت اہل بیت علیہ السلام ہے. یعنی جو بھی نیکی کرتا ہے اگر اس کے اندر محبت اہل بیت علیہ السلام ہو تو اس کی وہ نیکی دگنا ہو جاتی ہے. بہرنوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 232 پہ حدیث موجود ہے. وقال العلامہ قدس سرہ فی کتاب کشف الحق، علامہ ہلی نے کتاب کشف الحق میں یہ فرمایا روال جمہور فی صحیحین، سب اہل سنت نے روایت کی، سارے اہل سنت کتاب صحیحین میں. احمد بن حنبل نے روایت کی ہے فی مسند، یعنی مسند احمد بن حنبل میں. ثعلبی نے فی تفسیر ثعلبی میں، ثعلبی نے روایت کی ہے. کس سے؟ ان ابن عباس رحمہ اللہ تعالی، ابن عباس سے انہوں نے روایت کی. قال ابن عباس کہتا ہے لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قالوا یا رسول اللہ، اصحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، من قرابتک التی وجبت علینا مودتہم، یہ کون سے قریبی ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر خداوند متعال نے فرض کی ہے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہا، علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں، یعنی حسنین کریمین علیہ السلام. ووجوب المودت یستلزم وجوب الطاعت، اس نقطے پہ غور فرمائے گا. محبت جب واجب ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کا لازمہ یہی ہو جاتا ہے کہ اطاعت بھی فرض ہے ان کی.
یہ نتیجہ نکالتے ہیں علامہ محلی۔ احقاق حق کو دیکھیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3 پہ، بحر الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232 پہ یہ حدیث، بحر الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 232 پہ حدیث موجود ہے۔ یعنی محبت اہل بیت السلام کے تقاضاؤں میں سے ایک تقاضا، ضروری تقاضا، لازمہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ قال فی دلائل الصدق کے بعد نقل روایت ہے، مصنف دلائل الصدق کا مصنف دلائل الصدق کتاب میں روایات کو نقل کرنے کے بعد جو کہ ان طرق العامت اہل تسنن کے اسناد سے ہیں، فی تفسیر آیت مبارکہ آیہ مودت کی تفسیر میں، وَيُؤَيِّدُهَا اس بات کی تائید کرتی ہیں وہ مستفیض روایتیں جو الدالۃ جو دلالت کرتی ہیں علی وجوب حب اہل البیت۔ یہ دلائل الصدق نے ایسی روایت لائی ہیں جو سب کی سب روایت دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت السلام کی محبت واجب ہے، وَأَنَّهُ اور یہ حب اہل بیت علیہ السلام مسئول عنہ، یہ بھی ضمیر حب کی جانب آ رہی ہے، اور اس محبت اہل بیت السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی اور اس قیامت کے دن اس محبت کے بارے میں پولیس طرف پہ روکا جائے گا کہ تمہارے اندر محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے۔ دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پہ یہ کتاب یہ مؤلف کی بات موجود ہے۔ طلاب کرام یہاں تک ہمارا آج کا درس اختتام پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ محبت اہل بیت علیہ السلام تمام واجبات میں سے سب سے بڑا واجب ہے، اوجب الواجبات ہے، اور اتنی تاکید شاید کسی دوسرے امر کے لیے آئی ہو جتنی تاکید اس کے لیے آئی ہے، بلکہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ جتنی تاکید قرآن و حدیث میں اس محبت اہل بیت علیہ السلام کے لیے آئی ہے، جتنے قرائن محبت اہل بیت السلام کے بارے میں آئے، کتنے کسی بھی دوسرے فریض الہی کے بارے میں اتنی تاکید نہیں آئی، چونکہ سب فرائض کی بنیاد یہ ہے، تمام فرائض کا رتبہ اس فریضے کے ہوتے ہوئے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی بھی فریضہ، کوئی بھی نیکی ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کا رتبہ دگنا بڑھ جاتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔